حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی زبان کو پکڑ لیتے اور اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے تھے کہ تو نے مجھے بڑا پریشان کر دیا ہے، تو اگر سیدھی ہو جائے تو میرے بڑے کام سیدھے ہو جائیں، تو اگر سنور جائے تو میرے بڑے معاملات سنور جائیں، اگر تو ٹھیک ہو جائے اور تیرے جملے درست ہو جائیں تو بہت ساری جگہوں پہ معاملات درست ہو جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ والے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی دنیا کے ساتھ ہم نے تجارت کی، بڑے لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا، لیکن جو رنگ جناب صدیق اکبر کا تھا، جو طریقہ حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، وہ طریقہ ہم نے بہت خال خال دیکھا، اس لیے ان کے قریب والے دوست بھی ان سے متاثر تھے، ان کی تعریف کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی جیسے لوگ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ، یہ سب لوگ ان کے تجارت میں دوست تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کاروباری تعلقات ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بندہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ بندہ کھرا ہے یا بددیانت ہے، لیکن وہ اتنے وفاداری کے قائل تھے کہ جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یار اتنا وفادار، اتنا سمجھدار، اتنا پروقار آدمی اگر کہیں جھک رہا ہے تو کوئی بات تو ہے نا، کوئی معاملہ تو ہے نا۔ تو وہ بھی قریب آنے لگے، تو بہت سارے لوگ آپ کی اس بات کی وجہ سے مسلمان ہوئے، قریب آئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی معاملہ رزق حلال کے حوالے سے تھا۔ ایک غلام تھا، تو کبھی کبھی اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ غلام خریدے جاتے تھے، ان کے پیسے دیے جاتے تھے، تو غلام جب کام کرتا تھا تو آقا کا اس میں حصہ ہوتا تھا، تو وہ غلام کبھی کوئی کمائی کر کے لاتا تو آپ کو بھی کچھ پیش کرتا۔ ایک دن بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، تو دل میں خیال آیا کہ آج غلام کچھ لے آئے، اور آپ کا غلام کہتا ہے کہ جب بھی میں کوئی چیز کہیں سے لے کے آتا تھا جناب ابو بکر صدیق پوچھا کرتے تھے کہاں سے لائے، اتنے محتاط تھے، یہ چیز کہاں سے آئی۔ فرماتے ہیں ایک دن میں کچھ لے کے آیا تو بھوک بڑی شدید لگی ہوئی تھی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میں لایا اسے کھا لیا، تناول کر لیا، اور جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا آقا آج آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کہاں سے لایا ہوں۔ فرمایا یارو خو مجھے یاد ہی نہیں رہا، بتاؤ کہاں سے لائے ہو، کس طرح کر کے یہ چیز آئی ہے۔ تو کہتے میں نے عرض کی حضور دور جاہلیت میں نا میں نے کسی پر جنتر منتر میں نے اس سے کچھ فیس لینا تھی، آج وہ شخص مجھے مل گیا تو اس نے پیسے دیے، یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے، یہ تو میں اس ذریعے سے لے کر کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو پریشان ہو گئے، فوراً اپنے گلے میں انگلی ڈال کے تو کہہ کر دی، پھر استغفار پڑھنے لگے اور رونے لگے، کہنے لگے اللہ یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اللہ یہ مجھ سے بھول کر ہو گیا، مالک میں بھول گیا تھا۔ عزیز دوستو، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی لقمہ حرام کی طرف گئے، نہ کبھی کوئی بیہودہ لفظ اپنی زبان سے نکالا، نہ کبھی کسی شخص کو تکلیف دی، ان کے مزاج میں ٹھنڈک تھی، نرمی تھی، جو ان کے قریب آتا تھا وہ ان سے پیار کرنے لگ جاتا تھا، جو ان کے پاس بیٹھتا تھا ان کی بات توجہ سے سنتا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے افکار سے کوئی سازش نہیں کی، گروہ بندی نہیں کی، کبھی کسی شخص کو ان سے تکلیف نہیں پہنچی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ مدینے والے محبوب نے اس طرح تزکیہ فرمایا تھا کہ ظاہر سے لے کر باطن تک اللہ نے ہر شے میں روشنی عطا فرما دی تھی، ہر چیز میں روشنی تھی، ہر بات ان کی عمدہ تھی، ہر لفظ ان کا بھلا تھا، ہر چیز ان کی دھلی ہوئی نظر آتی، ہر معاملے میں خیر ہی خیر دکھائی دیتی، ہر طرح کی پرہیزگاری اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اور جب وہ لوگوں کے بیچ بات کرتے تو پھر بھی بڑی صاف ستھری بات کرتے، جب وہ کسی سے ملتے تو بڑے وزیدار ہو کے ملتے، اور جب وہ کسی سے وفا کرتے تو پھر بھی رنگ ان کا نرالا اور انوکھا ہی ہوتا، کسی کو کچھ دیتے تو پھر بھی ان کی طبیعت میں مٹھاس ہی ہوتی۔ انہوں نے اپنی وفاداری، اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری اس کو ہمیشہ قائم رکھا۔